اس طرح سے لوگ بھر گئے ہیں رشتہ داریوں میں بھی کہ جھگڑے بڑھ جاتے ہیں اور قطع تعلق ہو جاتا ہے، بہت عام ہے. تو اس بارے میں جب لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ جینا مرنا ختم ہو گیا یا کسی کے جنازے میں بھی نہیں جاؤں گا، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ یہ تو بہت عام ہو گیا کہ لوگوں میں برداشت ختم ہو گئی ہے. میری رائے اس کے بارے میں نہایت ہی شدید ہے کہ بہت بری بات ہے. اٹس اے پلین فیکٹ. دیکھیے ایک حدیث ہے سرکار کی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے ناراض رہے. اسٹریٹ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک سیدھی سادی سی بات ہے، ہم اپنی اناؤں کے اسیر ہیں. تھرو آؤٹ ہماری پوری زندگی گزر جاتی ہے، ہم اپنی انا کی پرستش میں لگے رہتے ہیں اور وہ کئی دفعہ اتنی شدت اختیار کر لیتی کہ ہمارے جو رویے ہیں، ہمارے جذبات، ہمارے بیہیویئرز، احساسات ان کے تابع ہو جاتے ہیں. ہم اپنی اناؤں ایز پر آور ایگوز ہم ان کو بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. تو اور آپ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں تو آپ یقیناً کوئی اچھا کام نہیں کر رہے. اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، خاص طور پہ مومنین، خاص طور پہ مسلمین کی جو کمیونٹی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک رہے، جڑی رہے، رابطے میں رہے. اور اس کی ہزارہ مصلحتیں، اس کی بہت ساری ریزنز موجود ہیں اور یہ اس کی ون آف دا ویل اس میں موجود ہے کہ نہ ہو. امام حسن عسکری سے ایک دعا ہے اور امام مہدی سے بھی ایک عمل منصوبہ شب جمعہ کو اپنی حوائج کی ضروریات کے لیے ایک دعا پڑھی جاتی ہے. اس کی کنڈیشن میں کہ جو بھی بندہ وہ دعا مانگے گا قبول ہوگا الا کہ وہ قاطع رحم ہو. قاطع رحم کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوگی. ایک اور حدیث میں سرکار فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی عمر اگر 3 دن رہ گئی ہے وہ صلہ رحمی اختیار کرے گا تو اس کی عمر 30 سال تک بڑھا دیں گے. یہی بات اگلا سوال بھی یہیں سے جڑتا ہے. میں نے بھی ذکر کیا انٹرو میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ عمر بڑھا دی جاتی ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے. تو یہ ذرا اس کی منطق تو سمجھائیے. دیکھیے دین کھڑا ہوا فیتھ پہ، ایمان پہ. اور فیتھ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے سرکار نے جب مکہ کے پہاڑ میں آپ تشریف لے گئے اور آپ نے پوچھا اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی دشمن فوج آ رہی ہے تو جی بالکل مان لیں گے اگر تم جا کے دیکھو. تو نے کہا آپ نے کہہ دیا تو ہمارے لیے کافی ہے. تو کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے کچھ کنیکشنز ایسے ہیں جو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرما دی ہیں، ان پہ فیتھ رکھنا ضروری ہے. تو سرکار نے کہہ دیا سرکار نے فرمایا کہ قطع رحمی سے آپ کی عمر مختصر ہوگی. اس کے لیے ہمارے پاس آپ بعد میں کبھی ہوتا ہے کہ لاجیکل ڈھونڈتے ہیں یا اپنی تسلی کے لیے، اپنی علمی شوق کے لیے آپ اس کو اور ڈگ اپ کرتے ہیں تاکہ عرفان میں اور آپ کی اس میں معرفت میں اضافہ ہو. لیکن ایلس وائز جب سرکار نے فرما دیا ایسا ہے تو ہے. بینگ اے بلیور جس کو آپ کہتے ہیں ایمان والا، تو ہمارے جب سرکار نے فرما دیا کہ اگر صلہ رحمی کرو گے تو تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا، تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا، تمہارے دعائیں قبول ہوگی. اس کی لاجیکل ریزنز بے شمار. اور بلکہ مجھے اس پہ اسی میں یاد آیا کچھ ہم ایک سائیکالوجی کے جرنلز اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس پہ ہیپینس پہ کافی کام ہوا ہے. جب ہیپینس پہ کام ہوا تو طویل عمر پہ کافی کام ہوا کہ لوگوں کی عمر طویل کیوں ہے اور کیوں نہیں ہے. اس پہ سب سے بڑا فیکٹر کہ انہوں نے بتایا کہ جی کیا ایک 8-9 ایک کافی اس پہ آپ کو کافی ریسرچ مل جائے گی. تو اس پہ کافی بڑے ایک فیکٹر یہ تھا کہ جی آپ کا ویلتھ کتنی ہے آپ کے پاس، آپ کی لائف سٹائل کیسا ہے، آپ ایکسرسائز کتنی کرتے ہیں، آپ کے پاس ایک اچھا روزگار موجود ہے کہ نہیں موجود ہے، آپ کی فیملی میں اپنی امیجیٹلی میاں بیوی کے بیچ میں سٹریس لیول کیا ہے یا آپ کی صحت کی علامات کیا ہیں. وہ سارے فیکٹر کے ساتھ جو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ فیکٹر تھا جو آپ کو اپنے امیجیٹ رشتہ داروں کے بیچ بیٹھ کے کتنا سکون لیول ہوتا ہے. دیٹ واز دا گریٹسٹ فیکٹر آف ہیپینس اور لانگیویٹی آپ کی زندگی کے طول عمر کا راز ہے. یہ تو پھر معاملہ بہت خراب ہے، بالکل خراب. اور آپ دیکھیے گا کہ وہ 2-3 آپ نے کچھ یہ بات خاص طور پر ریسرچ کی، اٹلی کا کوئی قصبہ تھا وہاں پہ آپ نے لوگوں کو لائف سٹائل دیکھا. پرانے بابے بیٹھ کے شام کو بیٹھ جاتے تھے سارے چوپال بٹھا کے گھر کے باہر، گپے لگ رہی ہیں، بچے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو بیسکلی آپ کا ڈیلی بیسس کے اوپر مل بیٹھنا، میلی بیسس، یہ آپ کو وہ لوگ جو ڈیورس کا شکار ہوتے ہیں، وہ لوگ جو کہ زندگی میں کسی بڑے سٹریس کا شکار ہوتے ہیں، ان کا جو امیجیٹ سرکل آف فرینڈز ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. امیجیٹلی جو فرسٹ سرکل آف وہ اگر ان کا سرکل اسٹرانگ ہے وہ بڑے سے برے حالات میں بھی فائٹ کر کے اٹھ کھڑے ہوں گے. کینسر کے پیشنٹس کا اگر امیجیٹلی وہ سرکل تگڑا ہے، اسٹرانگ ہے، ان کے ساتھ لنک اچھا ہے، وہ اس کی سبب سے وہ لوگ بنسبت ان لوگوں کے ایگزامپلز ہمارے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بنسبت ان لوگوں کے جو تنہائی کے شکار ہیں، جو ڈپریشن میں ہیں،
اگر آپ کا ڈپریشن کا کوئی پیشنٹ ہے, کوئی بندہ ہے, کوئی بندہ بندی ہے, اس کے پاس اگر وہ جو اس کے سرکل آف جو اس کا امیجیٹ ہے یا اس کے بعد نیکسٹ امیجیٹ سرکل ہے, اس کے ساتھ اگر تعلقات اچھے ہیں, گپ شپ اچھی ہے, دوستی آنا جانا ہے, وہ بندہ ڈپریشن کا ہوتا نہیں فوت ہوگا. 100% agree. اور آن دی ادر ہینڈ شاید اسی وجہ سے ایک یہ پہلو بھی ہو کہ طول عمر کیا وجہ ہے کہ آپ زندگی طویل کی ہوتی ہے, اور پھر حل جزا احسان اللہ احسان والی بات تو درست ہے ہی. اس سے مجھے آپ کی پہلی والی بات سے ایک سوال آیا تھا ذہن میں کہ اگر آپ تھرڈ پرسن ہیں, دو رشتہ داروں کے بیچ میں لڑائی ہے, جھگڑا ہے, اور آپ تھرڈ پرسن ہیں, تو آپ کو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں, اور وہ ان کے ذہن میں, ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اتنی نفرت بڑھ جا چکی ہوتی ہے کہ وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ وہ پہل کریں. تو اس بارے میں کیا کرنا؟ دیکھیے ایک بہت بڑا اجر ہے شخص کی دو مسلمانوں میں صلح کروائے, ہیوج بات ہے. دو لوگوں میں صلح کروانا اٹس آلویز این ایکٹ آف, ایک نعمت کا, بلیسنگ کا, کرم کا ایک ایکٹ ہے. کمال بات ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ سچویشن ٹو سچویشن کیا کرنا چاہیے. پہلے تو کوشش کی صلح ہو جائے, اگر دیکھیں کہ بہت حق و باطل کا فیصلہ پھر حق کی طرف آپ اپنے اختیار کریں, لیکن توازن اگین توازن رکھیں. حسن بھائی اسی کے اندر میں اگر ایک ایگزامپل ایڈ کروں, انہوں نے بولا کہ, اور آپ نے بھی بولا کہ بہت اس کا قد بڑا ہوتا ہے جو شخص صلح رحمی جو ہے وہ کرواتا ہے دو لوگوں کے درمیان, دو رشتہ داروں کے درمیان. دو رشتہ داروں کو آپ اپنے گھر پہ بلائیں, ٹھیک ہے, کروانے کے لیے صلح, اور کنفرمیشن لیتے رہیں پورا ہفتہ کہ آپ آئیں گے, آپ آئیں گے, آپ آئیں گے. دوسری طرف سے ایک آ جاتے ہیں, دوسرے نہیں آ جاتے, تو آپ کو اس بات پہ جو صلح کروا رہا ہوتا ہے وہ غصے میں آ کے اس کے ساتھ کا تعلق ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے اکثر لڑائی میں نا جو دو لڑتے ہیں چھڑوانے والے کو زیادہ مار پٹتی ہے. تو یہ صورتحال ہمارے معاشرے کی ہے. تو بس دعا ہے کہ جو ہم ایک کوشش کر رہے ہیں. بٹن بوٹے بات وہی ہے جو حسن بخاری صاحب نے کی, وہ مجھے بڑی اپیلنگ بات لگی کہ ہمارے اندر کا بچہ مانا ہوا آتا ہے, لیکن وہ انا کا جو خول ہے نا, اور ہماری روح ہاں پر ہی ہوتی ہے صلح کے لیے. ایک شعر تھا کہ انا کی جنگ میں ہم جیت تو گئے لیکن انا کی جنگ میں ہم جیت تو گئے لیکن پھر اس کے بعد بہت دیر تک نڈھال رہے. اللہ